حضور میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اگر قبر کے اندر ایک پیرلل لائف ہے تو قبر کیا زندہ کہا جا سکتا ہے؟ قبر زندہ ہوتی ہے؟ روضۃ من ریاض الجنہ و حفرۃ من حفر النار، یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے، جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہوتی ہے. تو بہرحال انسان کی جو برزخی زندگی اس کا آغاز ہو جاتا ہے. یہ جو کل نفس ذائقۃ الموت ہے نا، اس میں ایک بڑا لطیف پیغام پوشیدہ ہے. ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا موت سے وہ فنا ہو گیا؟ نہ، ابھی آپ سحری کھائیں گے اور سحری کو چکھیں گے. سحری کو جب چکھیں گے آپ، یعنی کھائیں گے، تو آپ ختم ہوں گے یا سحری ختم ہوگی؟ کیا بات سحری ختم ہو جائے گی نا. کل نفس ذائقۃ الموت، جب آپ نے موت کا ذائقہ چکھ لیا، موت ختم. اب ہمیشہ کی حیات، واہ 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 واہ، اب ہمیشہ کی حیات، واہ واہ واہ، حیات جاویدانی. اور اس پر دلیل ہے اب بات سمجھے، خالدین آپ فیہا نے ابدا. نہیں توجہ کی یار، بڑی مزیدار بات کی ہے. کیا بات ہے جی، تو خالدین فیہا ابدا. اور قرآن نے اس پہ آیت پیش کی، دلیل دی ہے کہ اب ہمیشہ کی اسے حیات ہے، اب اس پر عدم ہے ہی نہیں، اب کوئی موت نہیں ہے. اس کی صورتیں مختلف بدلتی رہیں گی. اچھا، اب ہم یہاں پر ہے نا، برزخ کی زندگی ہم میں سے کسی نے تو دیکھی تو نہیں ہے. اس کے برزخ کس کو کہتے ہیں؟ قبر اور برزخ اسے کہتے ہیں کہ قبر سے لے کر قیامت تک کی جو منزل ہوگی وہ برزخ اور ہے. یہ کسی کو پتہ نہیں ہے کہاں پر ہے، کیسی ہے، نہیں معلوم ہے. ظاہر ہے کہ ہمارے مشاہدے میں تو نہیں آئی ہے. تو ہماری پتہ اس وقت کیفیت کیا ہے برزخ کے مقابلے میں. جیسے آپ شکم مادر میں ایک بچہ ہو نا، اسے سمجھانا چاہے دنیا کیسی ہے، نہیں سمجھا سکتے نا آپ. اس سے اگر آپ یہ بتائیں گے کہ بیٹا دنیا میں جتنا بھی تمہاری ماں کی شکم میں پانی ہے نا، تو بہت زیادہ پانی ہوتا ہے، سمندر بڑے بڑے ہوتے ہیں، وہ کتنا سمجھ لے گا؟ کیا سمجھ لے گا؟ دنیا میں بڑی بڑی اونچی عمارتیں ہوتی ہیں، کیا سمجھ؟ اس لیے کہ ابھی وہ محدود ہے. جو بچے کی کیفیت دنیا کے بارے میں ہوتی ہے، وہی ہماری کیفیت برزخ کے بارے میں ہم فقط ایک خاکہ تھوڑا سا سوچ سکتے ہیں. اس لیے جناب امیر نے فرمایا ہے کہ جنت کی جو نعمتیں نا، ہر نعمت کو دیکھنا، اس کا مشاہدہ اس کو سننے سے زیادہ عظیم ہوگا.